للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعرضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ صدق اللہ مولانا العظیم. سب رات چند دفعہ الصلاۃ والسلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و صحابک یا شفیع المذنبین. معزز حضرات، آج موضوع ہے خدمت خلق اور اللہ کی مخلوق کے دل کو خوش کرنا. اسلام میں اس کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الی اللہ تعالی. ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگوں میں اللہ کا محبوب بندہ کون ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون سا آدمی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس. اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ، پیارا بندہ، محبوب بندہ وہ ہے جو لوگوں کو نفع سب سے زیادہ دیتا ہے، جس سے لوگ فائدہ زیادہ حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو نفع زیادہ ملتا ہے. فرمایا سب سے اللہ کا پیارا اور مقبول اور محبوب بندہ وہی ہوتا ہے کہ جس سے اللہ کی مخلوق کو نفع زیادہ ہو. پھر ایک صحابی آتا ہے، وہ کہتا ہے جی احب الاعمال الی اللہ ای الاعمال احب الی اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے پوچھا گیا جی اللہ کا مقبول بندہ کون سا؟ حضور نے فرمایا جس سے لوگ نفع سب سے زیادہ پکڑتے ہو وہ اللہ کا محبوب ہے. پھر پوچھا گیا جی اللہ کو پسند عمل کون سا ہے؟ پہلے تو بندہ تھا، اب عمل کون سا رب کو زیادہ پسند ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے 3-4 جواب دیے. فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم. اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ مسلمان بندے کے دل کو تو خوش کرے. اللہ کو یہ عمل پسند ہے کہ مسلمان بندے کے دل میں تو خوشی کو داخل کرے. سرور، خوشی، مسرت کا تو سبب بنے کسی مسلمان کے دل میں، تو یہ سب سے زیادہ پسند عمل ہے اللہ کو پہلا. پھر فرمایا اگر تو اس کو خوشی اس کے دل میں داخل نہیں کر سکتا اور تکشف عنہ قربتاً، یا مسلمان سے تکلیف کو تو دور کر. خوشی نہیں داخل کر سکتا تو جو تکلیف دور کرے یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے. فرمایا او تقضی منہ دینن، اگر دل میں خوشی بھی نہیں داخل کر سکتا اور اس سے مصیبت بھی دور نہیں کر سکتا تو مسلمان بھائی کے قرض کو اتار، یہ اللہ کو پسند ہے. اور فرمایا اگر خوشی بھی دل میں داخل نہیں کر سکتا، مسلمان کی تکلیف بھی دور نہیں کر سکتا، اس کا قرض بھی نہیں اتار سکتا، اور تطرد عنہ جوعا، پھر مسلمان سے بھوک کو دور کر، بھوکے کو کھانا کھلا، تو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اگلا جملہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قابل سب توجہ ہے. فرمایا وَلَأَنْ أَمْشِي ما اخن فی حاجت احب الی ان اعتکف فی هذا المسجد. یہ حدیث کے بیان کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کے کام کی خاطر جانا مجھے اس مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے. وہ مسجد کی جس کی ایک نماز پاکستان کی مساجد کی 50,000 کے برابر ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کے کام کے لیے کہیں جانا مجھے اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کی نسبت زیادہ پسند ہے. پھر توجہ فرمائیے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، یہ صحیح مسلم سے حدیث ہے، فرما من نفس ان مومن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ، فرمایا جو کسی مسلمان مومن بھائی کے دکھ کو اس دنیا میں دور کرے گا، من نفس ان مومن قربتا من، دنیا کی پریشانیوں میں سے دکھوں میں سے کسی پریشانی اور دکھ کو دور کرے گا، فرمایا کل اللہ رب العزت قیامت کے میدان میں قیامت کی مشکلات اور دکھوں میں سے اس کے دکھ کو دور فرما دے گا۔ یعنی اس دنیا میں اگر تم کسی مسلمان کے دکھ کو دور کرو تو وہ ضائع نہیں جائے گا، روز قیامت جہاں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ماں بیٹی سے بھاگے گی، اس نفسا نفسی کے عالم میں جہاں دن ہوگا 50,000 سال کا، جو اس دنیا میں دکھ دور کرے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے دکھ کو دور فرما دے گا۔ پھر توجہ فرمائیے، پھر میرے آقا تشریف فرما ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یسر ان موسر یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جو کسی مسلمان کی تنگ دستی کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی تنگیوں کو دور فرما دے گا۔ وہ اس دنیا میں کسی مسلمان کی تنگی کو، تنگ دستی مراد ہے، اس کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے گا۔ پھر میرے آقا تشریف فرما ہے، فرمایا واللہ فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخیہ، جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد میں لگا رہتا ہے خالق کائنات اس مدد کرنے والے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ کہ جتنی دیر تم کسی مسلمان کی مدد کرتے رہو گے یہ نہ سمجھنا کہ میں لاوارث ہوں، خالق کائنات خود تمہاری مدد میں لگا رہے گا۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے میرے آقا کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منہم، فرمایا جو مسلمانوں کے احوال کی طرف توجہ نہیں کرتا، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی درد میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، جو ان کی پرواہ نہیں کرتا، فرمایا اس کا ہمارے مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اسی کا تعلق مسلمانوں کی جماعت سے ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کے کسی بھی مسلمان کے دکھ درد پر تڑپ اٹھے، فرمایا وہ اس کو مسلمان کہلانے کا حق حاصل ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری اور مسلم میں ہے، آپ نے مثال دی کہ مسلمانوں کی آپس میں مثال کیسی ہے، فرمایا مثل المومنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، فرمایا تمام دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی مثال یوں ہے، کس لحاظ سے؟ محبت، آپس میں محبت کے لحاظ سے، آپس میں رحم کرنے کے لحاظ سے، آپس میں مہربانی کے لحاظ سے، تمام مسلمان ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ فرمایا جب اس جسم کا کوئی ایک عضو تکلیف میں مبتلا ہو تو سارا جسم نیند بھی ختم ہو جاتی ہے اور تکلیف میں اور اپنا بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تکلیف ایک عضو کو ہوتی ہے، سارا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی مسلمان کہیں کا رہنے والا ہو، جب ایک کو تکلیف ہو تو سارے مسلمانوں کو یوں تکلیف ہوتی ہے جیسے ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، پھر میرے آقا دو عالم سرکار مکرم جناب محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان، فرمایا ہر مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایسے ہے جیسے دیوار ہوتی ہے، یشد بعضہ بعضا، دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، دوسری تیسری کو مضبوط کرتی ہے، اگر ایک اینٹ بھی نکل جائے تو پوری دیوار جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، گرنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ فرمایا مسلمان بھی آپس میں ایسے ہیں جیسے ایک دیوار ہو۔ پھر حضور نے اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا، جیسے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ محبت تعلق میں ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، جیسے انگلیوں میں داخل ہو کر ایک دوسرے کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، عبادت بھی خدمت خلق بھی، اسلام دونوں کا کٹا لے کے چلتا ہے۔ حضور نے فرمایا الا کل نفس فی کل یوم طالعت فی شمس صدقۃ، فرمایا صحابہ کی جماعت
جب سورج طلوع ہوتا ہے ہر جان پر ہر روز ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے. جب سورج طلوع ہو مسلمان پر صدقہ واجب ہے. اب آگے صحابہ نے کہا من این اتصدق لیس لنا اموال، یا رسول اللہ ہم کیسے صدقہ کریں روزانہ، ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے. اب صدقے کی قسمیں ذرا توجہ فرمائی. حضور نے فرمایا کہ ان من ابواب الصدقۃ التکبیر وسبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اللہ اکبر کہے یہ بھی صدقہ ہے، اگر تو سبحان اللہ کہے یہ بھی صدقہ ہے، اگر الحمدللہ کہے یہ بھی صدقہ ہے، اگر تو استغفر اللہ کہے یہ بھی صدقہ ہے. وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دے تو یہ بھی صدقے کا حکم میں ہے، برائی سے روکے یہ بھی صدقے کے حکم میں ہے. تَعْزِلُ الشَّوْكَةَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، لوگوں کے رستے سے کانٹے والی شاخ ہٹائے تو یہ بھی صدقہ ہے. وَالْعَزْمَ، مسلمانوں کے رستے سے ہڈی کو ہٹائے یہ بھی صدقہ ہے. وَالْحَجْرَ، مسلمانوں کے رستے سے پتھر کو ہٹائے یہ بھی صدقہ ہے. تَهْدِ الْأَعْمَى، نابینے کو رستہ دکھائے تو یہ بھی صدقہ ہے. تسمع الاسم الابکم حتی یفقہ، اگر کوئی گونگا بہرا ہے اسے بات کی سمجھ نہیں آتی، اس کی بات سمجھ کے اس کی رہنمائی کرے یا اس کو بات سمجھا دے اس بہرے گونگے کو. میرے آقا نے فرمایا یہ بھی اللہ کے ہاں صدقہ شمار ہوگا. اسلام نے کتنا خدمت خلق اور انسانیت کی خدمت کا درس دیا کہ نابینے کو اگر رستہ دکھاؤ یہ بھی صدقہ ہے. ایک گونگا بہرا آدمی ہے، بات سمجھتا نہیں، اس کی کو غرض ہے دکان پہ جانا ہے، رستہ معلوم کرنا ہے، تو اس کو جو سمجھا دے، رستہ سمجھا دے، مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دے. میرے آقا نے فرمایا تیری یہ نیکی ضائع نہیں ہوگی، رب کے ہاں یہ بھی صدقے میں شمار ہوگا. پھر توجہ فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَدُلُّ الْمَسْئُولُ عَلَى حَاجَةٍ، اگر کوئی تم سے کوئی رستہ پوچھتا ہے، کوئی جگہ کا ایڈریس پوچھتا ہے، وہ رستہ اور جگہ بتانا بھی یہ بھی اللہ کے یہاں صدقہ کا شمار ہوگا. یعنی مسلمان کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی جو ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوتی. اور دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رستے سے کانٹے دار شاخ ہٹائی، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمایا. یعنی نیکی کا کوئی کام چاہے بظاہر چھوٹا بھی ہو، لیکن رب کی نظر میں، اس کے محبوب کی نظر میں اس کا کتنا مقام ہے کہ کانٹے دار شاخ ہٹانے پر بھی مسلمان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما رہا ہے. پھر توجہ فرمائیے، اب انسان کے بازوؤں میں طاقت ہوتی ہے، جب تک صحت ٹھیک ہو بازو میں طاقت اور ٹانگوں میں طاقت ہوتی ہے. اب حضور نے کیا فرمایا کہ ٹانگوں کی طاقت اور بازو کی طاقت کہاں استعمال کر؟ فرمایا تسعى بشدت ساقیک الی اللہفان المستغیث، فرمایا تم اپنی ان ہاتھوں کی طاقت، پنڈلیوں کی طاقت سے، اپنا ٹانگوں کی طاقت سے کسی مدد چاہنے والے کی مدد کر، یہ بھی تیرے لیے صدقہ شمار ہوگا. یعنی ٹانگوں کی طاقت کو برائی کی طرف چلنے میں استعمال نہ کر، بلکہ کسی مدد مانگنے والے مسلمان کی مدد کے لیے چلنے میں ٹانگوں کی طاقت استعمال کر، رب کے ہاں یہ بھی صدقہ شمار ہوگا. فرمایا وَضَعِيفَهُ وَتَرْفَعُ بِشِدَّةِ ذَرَائِكَ مَا ضعیف، فرمایا یہ جو بازو ہے اللہ نے ان میں طاقت دی ہے، اس میں کسی ضعیف کے سامان اٹھانے کے لیے اس طاقت کو استعمال کر، یہ بھی تیرے لیے صدقہ شمار ہوگا. پھر توجہ فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مشا فی حاجت اخیہ کان خیرا لہ من اعتکاف 10 سنین، فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کے کام کی مقصد غرض کام کے لیے اس کے ساتھ چلا، فرمایا یوں سمجھے میں نے 10 سال بیٹھ کر اعتکاف کیا. کسی مسلمان کی مدد کے لیے اگر چلے تو رائے گا نہیں ہوگا، یہ نہ سمجھو کیا میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں. فرمایا جا رہے ہو یہ خدمت خلق بھی بن رہی ہے اور اسلام کی نظر سے یہ عبادت بھی بن رہی ہے. اب فرمایا 10 سال کے اعتکاف کے برابر ہے. اور ادھر اعتکاف کا فائدہ آپ کو پتہ ہے، حضور نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق، فرمایا جو ایک دن اللہ کی راہ میں اعتکاف بیٹھے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے 3 خندق دور کر دیتا ہے. ایک خندق کتنی ہے؟ زمین سے آسمان جتنا فاصلہ ایک خندق، 3 خندق، یعنی ایک دن اعتکاف بیٹھے تو زمین سے آسمان تک 3 فاصلے، ایک فاصلہ پھر اتنا 3 فاصلے دوزخ سے دور کر دیتا ہے.
اور اگر کوئی 10 سال اعتکاف بیٹھے تو پھر دوزخ سے کتنا دور ہو جائے. یعنی کسی مسلمان کی مدد کے لیے چلے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں رائے گاہ نہیں جائے گی. پتہ نہیں آپ نے حدیثوں کا مفہوم سمجھا ہے کہ نہیں. یعنی بیش اگر آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں, آپ کہیں مدد نہیں کر سکتا, مسلمان بھائی کے کام کے لیے, اسے اسپتال میں چیک کرانے کے لیے چلے جائیں, اس کی کسی مدد کے لیے چلے جائیں, تو چلنے والے قدموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرما دے گا. اس کے بوجھ کو اٹھائیں تو یہ بھی صدقہ شمار ہوگا, اس کے لیے چل کے جائیں تو چلنا بھی عبادت شمار ہوگا. فرمایا رستے سے ہڈی کو دور ہٹا دیں, مسلمان کسی کو تکلیف نہ ہو, اس ارادے سے, یہ بھی تمہارا صدقہ شمار ہوگا. کانٹے دار شاہ ہٹا دیں, یہ بھی صدقہ شمار ہوگا. نابینے کو رستہ دکھا دیں, یہ بھی صدقہ شمار ہوگا. گونگے بہرے کی مدد کر دیں, اس کو رستہ دکھا دیں, مطلوبہ جگہ پہنچا دیں, یہ بھی تمہارا لیے صدقہ شمار ہوگا. پھر توجہ فرمائیے, یہ اسلام ہے, یہ دین فطرت ہے, دنیا کا کوئی نظام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس مخلوق میں سب سے اچھا کون؟ فرمایا کہ الخلق اجال اللہ, یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اور اس میں سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھائی کرتا ہے. مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں, آپ نے فرمایا ہم تو مسلمان سمجھتے ہیں کس کو, داڑھی ہو, حج ہو, مسجد میں آ جا رہا ہو. اسلام کا ایک حصہ ہے, ایک پہلو ہے, لیکن دوسرا پہلو بھی تو سامنے رکھنا چاہیے. حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. فرمایا ایمان کامل تب ہوگا, بے شک نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ فرض ہیں, لیکن اسلام نے اس پہلو پر بھی زور دیا ہے. فرمایا المسلم, مسلمان کون ہے؟ یہ فرمان مصطفیٰ ہے, من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, کہ جس کی زبان سے بھی مسلمان کو تکلیف نہ ہو اور اس کے ہاتھ سے بھی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ, جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے, خالق کائنات اس مدد کرنے والے کی مدد میں لگا رہتا ہے. یعنی جتنی دیر آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگے رہیں گے, رضائے خدا کے لیے, ووٹ کے لیے نہیں, نوٹ کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, دنیا میں اپنی مارکیٹ بنانے کے لیے نہیں, رضائے خدا کے لیے مدد میں لگے رہیں گے, یہ نہ سمجھے کہ کیا فائدہ, خالق کائنات تمہاری مدد میں لگا رہے گا. پھر یہ بھی فرمان مصطفیٰ ہے. حضور نے فرمایا کہ بندے کے شر کے لیے یہی بات کافی ہے, کیا کہ ان یحقر اخاہ المسلم, کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت سے دیکھے, کسی مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا, حضور نے فرمایا اس کے شر کے شریر ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے. یعنی اسلام کیا کہتا ہے کہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے, کیونکہ نہ جانے تو ہو سکتا ہے تہجد پڑھتا ہو, ابابین پڑھتا ہو, اشراق پڑھتا ہو, ہر سال عمرہ کرتا ہو, لیکن نہ جانے خالق کی نظر میں تو مقبول ہے یا وہ جس کو تو گھٹیا سمجھ رہا ہے وہ مقبول ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا بندے کے شریر ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر جانے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان نہیں جب تک مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے. فرمایا ایمان اس کا کامل نہیں. یعنی اسلام کا یہ پہلو بھی ہمارے نظروں میں رہنا چاہیے. بے شک عبادات فرض, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ فرض ہے, اسلام تہجد کی اہمیت ہے, نوافل کی اہمیت ہے, لیکن اسلام کا یہ پہلو بھی تمہارے سامنے رہنا چاہیے نا. حضور نے فرمایا تم اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتے جب تک مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرو. پھر ہمارا وتیرہ ہوتا ہے, ہم شغل میں بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا سباب المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے, فسق کا کام ہے, یعنی برا کام ہے. فرمایا وقتالہ کفر, اور جو قتل کرے وہ تو کفر ہے. یعنی ایک دفعہ انسان کا ایمان ہی نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے پھر مسلمان کا ایمان اللہ کے فضل سے واپس آ جاتا ہوگا, لیکن ایک حضور کے لفظ ہے کہ آپ خود سمجھ رہے ہیں, الفاظ اتنے تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سباب کہتے ہیں گالی دینا, سباب المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. فرمایا وقتالہ, اس کو قتل کرنا کفر. اب کفر کا معنی تو آپ خود سمجھتے ہیں, یعنی حضور نے فرمایا یہ کفر ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا.
یعنی ایک دفعہ اس کو قتل کرنا کفر کے قریب کر دے گا یا کفر کی طرف دھکیل دے گا، پھر اللہ فضل کرے اس کا ایمان لوٹ کے آئے تو آئے۔ اور یہ بھی ہے نا قرآن میں کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدین فیہا، جو کسی مسلمان کو قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور فرمایا وہاں ہمیشہ رہے گا۔ اگرچہ مفسرین نے اس کی تعویل کی ہے کہ نہیں مسلمان ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن لفظی معنی تو یہ ہے نا خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہے گا۔ پھر توجہ فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم فری ہیں، وہ پھر تو جانور ہوا، انسان مسلمان اگر ہے تو ایک مسلمان کے دوسرے پر 6 حق ہیں۔ کون سے حق ہیں؟ فرمایا جب ملاقات ہو تو سلام کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک محبت نہ ہو۔ فرمایا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جو تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ صحابہ نے کہا فرمائیے۔ فرمایا سلام کو پھیلاؤ، خود بخود آپس میں محبت ہوتی چلی جائے، اور زیادہ ثواب اس کو ہوتا ہے جو پہل کرے۔ حضور نے فرمایا پہل کرنے والے سے اللہ تعالیٰ تکبر کو دور فرما دیتا۔ سلام میں پہل کرے، پہلی بات یہ۔ دوسرا فرمایا دعوت کو قبول کرے۔ یہ نہیں ہے کہ امیر دعوت کرے تو انسان بھاگا ہوا جائے، غریب مسکین دعوت کرے تو ہم کہیں یہ ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، غریب دعوت کرتا تو قبول فرماتے، اگر غلام دعوت کرتا تو قبول فرماتے، حتیٰ کہ دشمن بھی دعوت دیتا تو میرے آقا اس کو بھی قبول فرما لے۔ پھر بڑی خوبصورت بات ہے نا کہ ایک یہودی عورت نے خیبر میں حضور گئے، فتح خیبر کے موقع پر یہودی عورت نے دعوت کی، حضور گئے، کھانا رکھا گیا، جو ہی کھانا رکھا گیا ایک صحابی نے لقمہ منہ میں ڈالا، وہیں بے ہوش ہوا مر گیا۔ حضور نے جو ہی لقمہ منہ میں ڈالا بوٹی بولی کہ یا رسول اللہ مجھے استعمال نہ کیجئے، مجھ میں زہر ہے۔ تو آپ نے اس عورت کو بلایا، آپ نے فرمایا اسممت ھذی الشاۃ، اس گوشت میں تم نے زہر ملایا؟ اس نے کہا من اخبرک، آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ فرمایا اخبرتنی ھذہ ما فی یدی، فرمایا اللہ کے حکم سے یہ بوٹی بول کے مجھے بتا رہی ہے کہ مجھ کو کھانا نہیں، مجھ میں زہر ہے۔ تو اللہ نے اپنے فضل سے زہر کا اثر دور کیا، وقت وصال وہ اثر پھر لوٹ کے آیا، تاکہ اللہ کا ارادہ تھا میں اپنے محبوب کو شہادت کا مقام بھی عطا فرماؤں۔ تو پہلا ہے سلام کرنا، دوسرا ہے دعوت کو قبول کرنا، تیسرا یہ ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ چھینک آئے، چھینکنے والے آدمی کو کہنا چاہیے الحمدللہ، اور سننے والا کہے یرحمک اللہ، یہ بھی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا چاہے موجود ہو یا غائب ہو دونوں حالتوں میں اپنے بھائی کی خیر خواہی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ سامنے ہو تو دوستی اور جفیاں اور معانقہ اور مسافہ، چلا جائے تو پھر ہم گلہ اور غیبت شروع کر دیں، جیسے آج کل کا ماحول ہے۔ میرے آقا 1450 سال پہلے فرما چکے دل کو شیشے کی طرح رکھ، سامنے ہو تو بھی خیر خواہی کر، مومن غائب ہو تو پھر بھی خیر خواہی کر۔ مومن کا حق ہے کہ موجودگی میں بھی خیر خواہی کر۔ ہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں عیب ہے، عیب ہے، عیب کا طریقہ ہے اس کو علیحدہ لے جا کر بیان کر، بھائی جان یہ تیری ذات کے لحاظ میں ہے کہ شرم ٹھیک نہیں، اس سے بچ جا، تیرا حق تو ادا ہو گیا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ بازار میں بیٹھ کے دکان میں بیٹھ کے اس کا تذکرہ شروع کر، غلط الفاظ میں اس کی پر تنقید کر۔ تو حضور نے فرمایا مومن موجود ہو تو بھی خیر خواہی کر، غائب ہو تو بھی خیر خواہی کر۔ آخری ہے حضور نے فرمایا جب مسلمان بیمار ہو تو بیمار پرسی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ امیر اور ایم پی صاحب بیمار ہو تو گھر کو قبلہ بنا لیا جائے، غریب بیمار ہو تو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا جو کسی مسلمان کی صبح بیمار پرسی کرتا ہے شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعا مغفرت کرتا ہے۔ میں پہلے کہہ رہا تھا نا کہ خدمت خلق بھی ہے اسلام میں اور عبادت بھی شمار ہوتی ہے۔ 70,000 فرشتہ اللہ کے فرشتے دعا کریں تو اس سے بڑھ کے بات کیا ہے؟ 70,000 فرشتہ صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے دعا مغفرت کرتا رہتا ہے۔ اگر شام کو بیمار پرسی کرے تو صبح تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعا مغفرت کرتا رہتا ہے۔ اور پھر میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ شریعت کا نچوڑ یہ ہے کہ کسی نیکی کی بات کو کمتر نہ سمجھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کسی کام کو کمتر نہ سمجھ، ہاں اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے سے ملنا کیوں نہ ہو۔ یعنی اسلام میں یہ بھی نیکی میں تصور ہے، کوئی مسلمان آ رہا ہے بغیر کسی لالچ کے، طمع کے، مقصد کے، مطلب کے، اگر آپ مسکرا کے اس کا استقبال کرتے ہیں، ملتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا یہ بھی تیری نیکی میں شمار ہوگا، نیکی میں لکھا جائے گا کہ اس نے اس طرح کیا ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے قرآن میں ہے احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ فرماتا ہے
کہ جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا تو میری مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر. فرمایا خالق نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا, تجھے اسلام لانے کا موقع دیا, تمہیں صحت دی, ایمان دیا, اولاد دی, ہزاروں نعمتیں. فرمایا اللہ نے تیرے ساتھ اچھا کیا, فرمایا تو میری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر. پھر توجہ فرمائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بلکہ قرآن عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. فرمایا مسلمان کی صفت یہ ہے کہ کافروں کے لیے سخت ہے, آپس میں نرم. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپس میں دشمنی ہو, فرمایا کفار کے ساتھ سختی اور مومنوں کی آپس میں نرمی اور دوستی اور تعلق اور پیار اور محبت. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور نے فرمایا اگر دو بندے اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہو, آپس محبت کرتے ہو, شکل کی وجہ سے نہیں, پیسے کی وجہ سے نہیں, سیٹ کی وجہ سے نہیں, اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہو, فرمایا رجلان تہابا فی اللہ, حدیث کے لفظ ہے اجتماع علیہ وتفرقا علیہ. اگر تو آپس میں محبت کرتے ہو اللہ کی خاطر, اسی اللہ کی محبت کی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہو, اسی محبت میں جدا ہوتے ہو. مقصد کیا؟ اللہ کی محبت. پہلے تو آپ سمجھیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے. دونوں ایک مسجد کے نمازی ہیں, دونوں ایک جمعے کے نمازی ہیں, دونوں ایک سال حج پہ جانے والے ہیں, دونوں ایک استاد کے شاگرد ہیں, دونوں ایک پیر کے مرید ہیں. محبت کا سبب تعلق خدا ہے. قیامت والے دن فرشتہ دونوں کی انگلیوں سے پکڑ کے رب کے عرش کے سائے میں جب آتا ہے. جب کوئی سایہ نہ ہوگا, دو دوست جو رب کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہوں گے, اللہ دونوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. پھر ڈاکٹر اقبال نے اس آیت کا ترجمہ کیا, کہتا ہے کہ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کہ مومن کی شان یہ ہے کہ دوستوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, پڑوسیوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے. جب دشمن کے ساتھ بات ہو تو پھر تو وہ فولاد بن جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیران کن حدیث ہے, فرمایا من آذا مسلمن فقط آذانی. فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ یوں سمجھے میں نے محمد مصطفیٰ کو تکلیف. یعنی حیران کن لفظ ہے. فرمایا من آذا مسلمن فقط آذانی, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ یوں نہ سمجھے کہ میں نے خالد زید بکر کو تکلیف دی, یوں سمجھے میں نے محمد مصطفیٰ کو تکلیف دی. فرمایا ومن آذانی فقد آذ اللہ, جس نے مجھے تکلیف دی وہ یوں سمجھے میں نے رب کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے. فیوشک ان یاخذہ, قریب ہے کہ رب کی پکڑ اس پر آ جائے کہ جو کسی مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے. مسلمان اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تیری وجہ سے دوسروں کو خوشی اور سکون اور چین ہو, نہ کہ تیرے لیے تو دوسروں کے لیے مصیبت کا باعث بنے. اور یہ بھی ذہنوں میں رکھیں, اگر زندگی انسان اس قسم کی گزارے, مخلوق کی مدد, اس کے لیے پریشانیاں نہیں آسانیاں پیدا کرے, تو مخلوق کی گواہی پہ رب اس کو جنت بھی عطا فرما دے. آخری حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے, متفق ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما تھے, جنازہ گزرا, لوگوں نے کہا جی بہت اچھا آدمی تھا. حضور نے فرمایا واجبات, اس کے لیے واجب ہوگی. اچھے کی تعریف آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے سکون مہیا کرتا تھا, آسانیاں پیدا کرتا تھا, مشکل میں مدد کرتا تھا, خوشی میں شریک ہوتا تھا, غمی میں آتا تھا. پھر جنازہ گزرا, اسی ٹائم دوسرا آ گیا, صحابہ نے کہا جی بہت برا آدمی تھا. حضور نے فرمایا واجبات, اس کے لیے بھی واجب. صحابہ نے کہا جی کیا واجب ہو گئی, ہم نے تعریف کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی, بد تعریفی کی, فرمایا واجب ہو گئی. فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض, تم جو میرے امتی ہو زمین پر رب کے گواہ ہو. یہ لفظ ہے حدیث کے, تم زمین پر رب کے گواہ ہو. جس کی تم نے تعریف کی, عمل چاہے برے بھی تھے, اللہ نے اس کے گناہ معاف فرما کے اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیا. اور جس کی تم نے بد تعریفی کی, عمل چاہے اچھے بھی تھے, اللہ نے اس کے اچھے عمل رد کر کے اس کے لیے جہنم کو واجب فرما دیا. یعنی مخلوق کی تعریف پر اور بد تعریفی پر اللہ مسلمان کی تقدیر کا فیصلہ فرماتا ہے. تو اس لیے کامیاب وہ ہے, بے شک حقوق اللہ ضروری ہے, لیکن حقوق العباد اس انداز سے ادا کیے جائیں کہ دنیا سے انسان جائے تو لوگ رب کا شکر نہ کر رہے ہو کہ مصیبت سے جان چھوٹی, بلکہ ہر آنکھ اشکبار ہو, اور جب لوگ آپس میں بات کریں تو تعریف کر رہے ہو, اور اسی تعریف پر رب اس کی تقدیر کا فیصلہ کر کے اسے جنت عطا فرما دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.